یہ فہم بھی نہیں آیا، اور اس کے بعد پھر جو واضح تعلیمات تھی انہیں روکا گیا۔ مسجدیں کمیونٹی سینٹر ہوا کرتی تھی، مسجدیں صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، نماز کے وقت پر نماز ہوگی، لیکن مسلمانوں کا ہر اہم مسئلہ مسجد سے طے ہوتا تھا، چاہے وہ محلے کا ہو، چاہے وہ شہر کا ہو، چاہے وہ ملک کا ہو، وہ چاہے پوری ریاست کا ہو، ہر اہم مسئلہ مسجد سے طے ہوتا تھا۔ سارے اہم فیصلے، وہ اہم فیصلے چاہے مذہبی ہوں، وہ اہم فیصلے چاہے ریلیجس ہوں، اور چاہے وہ سماجی ہوں، سماجی ضرورتوں کے، چاہے محلے کی صفائی کے ہوں، کسی بھی طرح کسی انداز کے، ان کا سب کا سینٹر مسجد۔ اب یہ کہہ دیا گیا کہ مسجد تو صرف آ کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس کے بعد یہاں پہ خبردار بچہ تو کوئی شو بھی نہیں کرے ذرا سا بھی۔ ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں کھینچ کھینچ کے پیچھے کر دیتے، کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پڑھتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے اور اتار دیا کرتے تھے۔ ہمارا علم یہ ہو گیا کہ اگر کوئی مسجد، اگر بچہ کھڑا ہو گیا تو اس کے پیچھے کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ تو گرمیوں کے دنوں میں بچے اگر آئیں گے تو انہیں کھینچ کھینچ کے دھوپ میں کر دیں گے، خود سائے میں آ جائیں گے اور ان کو ایک طرف سے پیچھے کرتے چلے جائیں گے۔ بچوں کی انٹرسٹ کی جگہ نہیں بچی، دلچسپی کی جگہ نہیں بچی۔ کمیونٹی سینٹر میں تو ایک الگ سے ایک، چاہے اس مسجد کے کمپاؤنڈ میں نہیں ہوتا لیکن مسجد پریسر کے اندر خاص نماز پڑھنے کے برابر میں بچوں کے کھیلنے کا بھی کچھ ہوتا۔ آئیں، اگر کچھ تھوڑا بہت آوازیں نکالیں چلیں، انہیں گھر پہ پیار سے سمجھا دیں۔ میرے ساتھ ایک بار ایک پادری صاحب آئے یہاں اسی مسجد میں، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں نماز کیسی ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ پیچھے سے دیکھ لیجیے گا۔ عصر کا وقت تھا، میں ان کو لے کر آیا، بہت پرانی بات ہے، میرے ساتھ میں وہ اندر آئے، اور بس اتفاق سے ہی ہوا، کبھی بھی نہیں ہوتا تھا یہ، اس دن ہوا۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایسی باتیں ہوتی رہتی تو میں کبھی لاتا ہی نہیں ان کو۔ خاص اسی دن ایسا بھی ہوا کہ بس ہم مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے تو وہ ایک بچہ جو ہے وہ کچھ بھاگتا ہوا ادھر سے ایک طرف سے دوسری طرف نکلا، اور پھر ایک صاحب نے پکڑ کر اس کے چٹ 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 کر کے، اور دو تین اس کو کچھ انہوں نے مغلظات بھی بکی، یا مسجد میں یہ کرتا ہے، خود گالیاں بکی، اور اس کے چٹ چٹ چانٹے مارے، بھاگ گیا سے۔ حاجی صاحب نے کہا ہمارے چرچ میں تو ایسا نہیں ہوتا، مجھ سے کہا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ نہیں صاحب یہ تو آج ہی ہوا ہے، کبھی نہیں ہوتا تھا۔ جی آج ہی ہو گیا، جب میں آیا تھا تو یقین ہی نہیں آتا، اس لیے میں نے کہا بھی نہیں اسے کہ یہ میں نے تو جب سے میں آتا ہوں تب سے لے کے آج تک صرف ایک ہی دفعہ میں نے آج یہ دیکھا کہ ایسا ہو گیا، اس دن ہوا تھا یہ۔ تو ان سے یہ بھی کہنے کا نہیں، بڑی شرمندگی ہوئی کہ ان کو لائے تھے یہ دکھانے کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے، اور وہ گھستے ہی ان کو جو کچھ آیا تو انہوں نے جملہ کہہ دیا ہمارے چرچ میں ایسا نہیں ہوتا یہ جو آپ کے ہو رہا ہے۔ بھائی بچے آئیں گے تو کچھ اچھا ان کو پیار سے سمجھا دیجیے گا، ان کو شوق دلائیں گے۔ اگر ایسے ان کو بنا دیں گے بالکل بڑوں کی طرح تو شوق کیا رہے گا ان کا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سینس ہمارے نکل گئے، مسجد سے ساری چیزیں طے ہوں یہ نکل گئے۔ پھر اب مسجد میں کوئی سب پلے کارڈ کیسے لے کر بیٹھ جائے، یہ تو عبادت کے، مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ اب ہماری مذہبی لیڈرشپ کہتی مسجد کے تقدس کے خلاف، پلے کارڈ پہ کوئی گالیاں لکھی ہیں، پلے کارڈ کے اوپر کوئی دیوی دیوتا بنے ہوئے ہیں کیا؟ مسلمانوں کے اہم ترین مسئلے سے متعلق چیزیں ہیں، وہ مسجد میں پہلے نمبر پر ہوں گی، اس کے بعد کہیں باہر ہوں، اس لیے کہ مسجد ہی سے ساری چیزیں طے ہوتی ہیں۔ تو یہ تصور نکل کے نا مسجد کے تقدس کے خلاف ہو گیا۔ اور پھر اس کا تو آپ لوگوں میں بھی شاید بہت زیادہ تر لوگ نہیں سوچتے کہ یہاں پر قومی ترانہ بھی گایا جا سکتا ہے، نیشنل اینتھم بھی۔ شاید اکثریت آپ کی کیسی بات کر رہے ہیں، یہ جن من گن ادھینائک جے ہے، تصور یہ ایک چلا رہا ہے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر کہ یہ بھی غیر اسلامی ہے۔ اب اس وقت تو انہوں نے لے لیا ہے ایجوٹیشن والوں نے ایک پالیسی کے طور پہ، لیکن اصل میں تو غیر اسلامی ہی ہے۔ جن گن من، یہ جتنے بھی جن ہیں دنیا کے سارے لوگ، اور گن بھی سارے سموہ کو کہتے ہیں۔ جن گن اور من، اس کا جو ادھینائک ہے، اس کا جو کنٹرولر ہے، جو سردار ہے، جو سب سے اوپر ہے، ان سب کو کنٹرول رکھنے والا، جے ہے اس کی جے ہو۔ یہ توحید کی بات ہے، یہ کہ اس کے اندر کوئی غیر اسلامی بات آ رہی؟ پورا نیشنل اینتھم توحید ہے پورا۔ کسی کو معنی معلوم ہو تب، اصل میں بات کیا ہے کہ وہ بنگلہ میں ہے، ہندی میں نہیں ہے، تو معنی معلوم کیجئے، پورا توحید ہے۔ بھارت بھاگیہ وداتا، جو وہی ہے جو بھارت کی قسمت کا اصل میں مالک ہے، وہ جو سارے انسانوں کا مالک ہے اور سارے ان کا کنٹرولر ہے، وہی بھارت کے بھاگ کا، بھارت کی قسمت کا مالک ہے، پورا توحید کا ہے سارا کا سارا۔ اللہ نے لکھوا دیا ان سے، رابندر ناتھ ٹیگور سے۔
ان کو معلوم نہیں کہ کس اس کے اندر انہوں نے خالص یہ چیز دی اور اللہ نے کرا دی اور آ گئی، لیکن ہمیں آج تک یہی تصور ہے ہمارا کہ یہ تو غیر اسلامی ہے۔ اب وہاں ہونے لگا تو چلو ہماری ضرورت ہے سڑکوں پہ ہونے دو، ہم توحید کی بات کیوں نہیں لا سکتے، ہم توحید کو کوئی مسجد میں کیوں نہیں گا سکتے؟ یہ سب چیزیں ہمارے تصورات کے خلاف ہیں۔ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں یہ جب جائے گی اور سنیں گے، بہت سے لوگ تو کہیں گے کہ یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ اب جب آپ نے اپنے مرکز ہی کو چھوڑ دیا تو پھر تتر بتر ہوں گے جگہ جگہ۔ تو مرکزیت دی تھی اسلام نے، اسلام نے مرکزیت، خدا تو گھر پر بھی ہے نا، یا کوئی جگہ ایسی ہے جہاں نہیں ہے؟ وہاں نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کیوں کہا لازمن کہ یہاں مسجد میں آنا؟ مردوں کو لازمن کہا، عورتوں کو لازمن تو نہیں کہا، لیکن یہ کہا جو آنا چاہے انہیں روکنا مت، اس لیے کہ ایک اجتماعیت ہوگی، سب لوگ ایک جگہ جڑیں گے، ایک جگہ جڑیں گے تو ایک دوسرے کے حالات کو جانیں گے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون بھوکا ہے، پڑوسی کیسا ہے، اسے جانیں گے۔ جب لگاتار آئیں گے تو یہ اجتماعیت اور آگے بڑھتی ہے، اپنے مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ یہ اجتماعیت اور آگے بڑھتی ہے جمعے کے دن، جب بستی کی بڑی تعداد ایک ہی مسجد کے اندر جاتی ہے۔ یہ اجتماعیت اور آگے بڑھتی ہے سال میں عید کے دن، جب ساری بستی کے لوگ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اجتماعیت اور آگے چلتی ہے سال میں ایک مرتبہ، جب تمام دنیا سے لوگ جانے کے بعد حرم کعبہ کے اوپر، حرمین کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں جا کر۔ تو یہ تو لگاتار اجتماعیت کسی مقصد سے تھی، اسلام نے کیا تھا۔ خدا تو گھر میں ہے، ہر جگہ ہے، سوچتے اس کے بارے میں، تصور کرتے، نماز پڑھ لیتے۔ تو یہاں میں وہاں میں فرق کیا ہوا، اس کو کیوں رکھا تھا؟ تو اجتماعیت خالی ہے اسی کام کے لیے تھی کہ ساتھ میں مل کر نماز پڑھیں گے۔ اجتماعیت کا تو مقصد یہ ہے کہ سارے اجتماعی فیصلے جو ہیں وہ ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ مسجد سے کریں گے۔ ہاں جائز کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، بھلائی کے کریں گے، امت کی، مسلمانوں کی فلاح کا کریں گے۔ جو دین کے خلاف ہوگا وہ نہیں کریں گے۔ ہمارے سارے تصورات ہی بدل گئے۔ تو وہ چیز بھی ممکن نہیں کہ باہر نکل نہیں سکتے مسجد میں، کہا کہ مسجد اس کے لیے ہے نہیں صاحب، یہاں کوئی آواز سے بول دے گا بڑی بری بات ہو جائے گی۔ یہاں پر کوئی اگر پلے کارڈ لے کے خاموش بھی بیٹھ گیا، چھوڑیے جن من گن، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مسجد میں یہ توحید کا ہے۔ لیکن اگر پلے کارڈ لے کے بیٹھ گئے اور مسلمانوں کے حقوق کی کوئی چیز لے کے بیٹھ گئے کہ مسجد اس کی جگہ نہیں ہے، تو مسجد تو جگہ اس کی ہے کہ دو گروپ آپس میں کھیچتانی کریں کہ میرا قبضہ ہو جائے یا میرا ہو جائے۔ مسجد تو جگہ اس کی ہے کہ اس سے نوٹ کمائے جائیں۔ مسجد جو ہے وہ تو جگہ اس کی ہے کہ میرے فرقے کی نماز ہوگی یا دوسرے فرقے کی نماز ہوگی۔ مسجد جوڑنے کی اور سب کا متحد ہو کر کام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی جگہ آگے ہم لوگ، مجبوری ہے۔ اس میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو کچھ جہاں تک آئے اپنی عقل و فراست سے اپنی جگہ، لیکن اصل میں آگے کی کچھ چیزیں اب نہیں دیکھ سکتے اس کے آگے۔ اللہ کی نظر ہر بات کے اوپر ہے۔ یہاں کے لیے کچھ فیصلے تھے اس ہندوستان کے لیے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں ان فیصلوں کے تحت ہو رہا ہے۔ یہاں تک جو یہ لوگ بڑھ آئے اور مسلمانوں کی لیڈرشپ نے جو کچھ بھی کیا اور لوگ ساتھ دیا، یہ بھی اصل میں اسی فیصلے کے تحت تھا کہ یہاں پر جب اپنی اجتماعی ذمہ داری، یعنی دنیا کے انسانوں کی بھلائی، یہ تھی امت کی ذمہ داری۔ اخرجت للناس، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا، مسلمانوں کے لیے نہیں، امت کو اپنی عام الگ الگ زندگی میں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نماز روزہ سب کی پابندی کرنا، بندے بن کر رہنا۔ لیکن جب اکٹھے ہو امت بنو گے تو دنیا کے انسانوں کو لیڈ کرو گے، ان کی فلاح کا کام کرو گے۔ جب اسے چھوڑ دیں گے، اس حصے کو امت کے ہٹا کر پھر دوسرے لوگ لائے جائیں گے، اس لیے کہ اس امت کو قیامت تک جانا ہے، اسے اللہ کو مردہ نہیں رہنے دینا ہے۔ پھر ان لوگوں کا آنا، اس ہندوستان کے لوگوں کا آنا، اللہ کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے کہ 1 ارب کی تعداد کو یہاں آنا ہے۔ اس کے لیے 2 ڈیڈ لائن دی گئی ہیں، اس کے اشارے قرآن شریف میں بھی ہیں، اس کے اشارے احادیث میں بھی ہیں۔ یہاں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، تفصیلات بہت سی اور جگہ پر موجود ہیں۔ اصل میں ان چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں۔ درمیان میں یہ 40 سال کا ہندو راشٹر کا کی شکل میں عذاب ہے، سب چیزیں وہاں سے اشارے ہوئے ہیں کہ درمیان میں ایک لمبا عذاب ہے۔ یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو اس کی پہلی منزل پہ روک دیں اور 40 سال کا عذاب نہیں آنے دیں، یا ہم پہلی منزل پہ نہیں روک سکیں، یہ تبدیلی ہے۔ تو پھر 40 سال کے عذاب کے بعد بھی چونکہ اللہ کے نوشتے میں لکھا ہے، اس لیے وہ تبدیلی تو ہونی ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ اس لیے کہ سننے والے جو ہیں اس کو جاتی ہے، بہت سے غیر مسلم بھائی بھی سنتے ہیں، اللہ کے نوشتے میں ایسے لکھا ہے آپ سب کو آنا ہے، آنا ہی ہے، نہ پسند کریں تب بھی آنا ہے۔ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، بعد کو آئے گا۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ میں مسلمانوں کے بہرحال ایک عذاب آنا ہے، ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کیا جانا ہے۔ اگر ابھی نہیں چونکے، فوراً اگر
اس کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ نہ کر لیا. وہ بھی بتایا گیا کہ کیا کرنا تھا اور کیسے کرنا تھا اور کیوں کرنا تھا. تو اصل میں جب تک اس سے آگے نہیں دیکھیں گے تو دیکھ چکے جوڈیشری کی حالت، عدلیہ کیا کر رہی ہے. فیصلہ ابھی کل جو کچھ آیا آخر اس میں انہوں نے اس کے اوپر بھی آگے اور تاریخیں ڈال دی، آگے بڑھا دیا کہ ابھی سرکار 1 مہینے کا ٹائم ابھی اور دے رہے ہیں، سرکار جواب دے گی. ابھی 4 ہفتے کے بعد پھر آگے سنوائی چلے گی، برسا برس چلے گی. اور اس برسا برس تو جانے دیجیے، اس 1 ہی ہفتے میں سرکار نے جواب داخل کیا. انہوں نے کہا کشمیر پر ہمارا مکمل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو چکا، اب یہ امپلیمنٹ ہو چکا، اب عدالت کا کوئی رول ہی نہیں بچا. جب جھگڑا تھا تب عدالت کچھ کرتی، اب جب جھگڑا ہی نہیں بچا اور سب کچھ سیٹ ہو گیا تو اب تو عدالت کا کام نہیں بچا، یہ تو ہو چکا ہے، وہاں پر سب سیٹل ہو چکا ہے. انہوں نے اپنی دلیلیں، ایسی ہوتا ہے کہ دلیلیں انہوں نے اپنی یہ داخل کر دی. اس کا موقع بھی کورٹ نے دیا تھا کہ سنوائی نہ کریں، آگے ڈالنے تاریخیں، یہ کر لیں اپنا پورا. پھر یہ اپنا فیصلے جو ہونے ہیں ہمیں پہلے سے معلوم ہے. اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو ابھی آنکھیں بند ہیں آپ کی. آگے جو فیصلے ہونے عدالتوں سے آنے ہمیں معلوم ہے پہلے سے. آپ کو یاد ہوگا جب بابری مسجد کی بات، پتہ نہیں آپ میں سے جنہوں نے سنا ہو اور جنہیں یاد رہا ہو، جب بابری مسجد کے فیصلے کی بات تھی سپریم کورٹ سے، ریویژن نہیں، آخری فیصلہ جب آنا تھا، اس وقت میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا فیصلہ جو آنا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. تو تب یہ بات یہاں پہ میں نے کہی. تو اب ان کا رول دیکھ لیا آپ نے، آرمی کا دیکھا یا نہیں دیکھا، اسے خوب نظر ڈال لیجیے، ذرا غور کر لیجیے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے ابھی پچھلے کچھ ہی دنوں کے اندر، پچھلے چند مہینوں کے اندر. تو پھر یہ قانون وانون اور ووٹنگ اور کس کے ووٹ زیادہ آئیں گے یہ کچھ نہیں چلے گا. 6% لوگوں نے 94% لوگوں کے اوپر 50 سال سے زیادہ حکومت کی ہے آرمی کے بل پر. تو ان کا جو اپنی ڈیڈ لائن ہے وہ تو چاہے ادھر ادھر ہو، قرآن و حدیث نے جو ڈیڈ لائن دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 سال بعد کی دی ہے. یہ اس کی بنیاد پر کریں گے، آرمی کی بنیاد پہ. یہ قانون اور ایجیٹیشن اور یہ اور اس سے پھر اب ووٹ بڑھ گئے یا ووٹ گھٹ گئے یا الیکشن میں کیا ہوگا، یہ اس پر ڈیپینڈنٹ رہنا نہیں رہیں گے. یہ پہلی سیٹنگ ہو چکی ساری. تو پھر یہ بائی فورس ہٹا دیں گے، نہ اپوزیشن کام آئے گی. تو جس کو چاہیں گے جیل میں ڈالنا نہیں، مار دیا جائے گا. تب تو فاشزم میں یہ ہوتا ہے مار دیا جاتا ہے، اس میں جیل میں نہیں ڈالا جاتا. تو یہ چیزیں جو کچھ آگے آ رہی ہیں وہ اس کے اندر بڑی میچورٹی سے یہاں تک آئے، لیکن یہ مسائل کا آخری حل نہیں ہے.